ٹھیک ہے طاہر صاحب ایک بات مجھے بڑے جتنی جس ڈھنگ سے آپ بات کر رہے ہیں نا یہ ایسا سوچا ہی نہیں ہے جس ڈھنگ سے آپ بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ 9/11 کا انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا تھا, یہ نالائکی ہے امریکن ایجنسیوں کی, ان کو پتا تھا کہ یہ اٹیک ہونے ہیں جی, اور وہ جانتے تھے کہ یہ سیل یہاں پر بنے ہوئے ہیں. آپ اس کے بارے میں کچھ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, دنیا کی جو بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسی ہیں امریکن سمیت, ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, امریکہ میں تو خاص طور پر ایک آدمی آتا ہے, ہیڈ بنتا ہے, کچھ ڈپٹی ڈائریکٹر بنتے ہیں ڈفرینٹ محکموں کے, اور وہ پولیٹیکلی ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے 6 مہینوں بعد. تب بھی ہو رہا تھا یہ انسیڈنٹ ہوا, یہ امریکہ میں لمبے عرصے سے ہو رہا ہے. ایکو اتنی ہے افسروں کی آپس میں, اور ان کے ساتھ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے ان کی آپس میں اتنی کلیشز ہوتے ہیں کہ جو پسند کا بندہ آیا نہ آیا. مجھے ایک دفعہ ایک انٹیلیجنس کمیونٹی کے ایک آدمی نے, جرنلسٹوں کا واسطہ رہتا ہے انٹیلیجنس کمیونٹی سے, مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو آپ نے سوال کیا کہ یہ کیوں نہیں بتایا, میں نے کہا تمہیں ایک بات پتا ہوتی ہے, تم دوسرے ادارے کو بتاتے ہو. نمبر 1, تم خود کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہو. یہ تو ہیومن نیچر ہے رائٹ, کہ میں جب کبھی موقع آئے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے, میں کہوں گا جی یہ میں نے ڈسکور کیا تھا, یہ میں نے کہا دوسرا چلے ٹرمپ صاحب یا جو بھی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ ہے وہ تو بڑی بات ہے. ایون تم اپنے سے امیڈیٹ بڑے باس کے سامنے کریڈٹ لینے کی خاطر تم اس بات کو تب تک روکی رکھتے ہو جب تک تمہاری ملاقات نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر صاحب پھر اس نے مجھے کہا, پھر ایک جرنلسٹ وہاں بہت سینئر بیٹھے ہوئے تھے, میں نام نہیں ان کا لوں گا, تو کہنے لگے کہ پھر طاہر آفٹر آل اتنی بڑی غلطیاں کرنے کے بعد, بلنڈر کرنے کے بعد یہ کنٹریز کیسے چلتے رہتے ہیں. میں نے کہا ان کے سسٹم اتنے بڑے ہیں کہ چلتے رہتے ہیں. پھر وہاں پہ ایک, میں اب نام نہیں لوں گا, ایک کینیڈین تھے بڑے آدمی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ کینیڈا کے بارے میں تم کہتے رہتے ہو یہاں پہ ایکسٹریمزم ہے, ٹیررزم اندر پروان چڑھتی رہتی ہے, تو آفٹر آل ہم تو سیف ہیں, کوئی اتنے بڑے واقعات نہیں ہوئے. جب آپ نے کینیڈا کی بات کی نا, تو آپ کو پتا آج بہت سیریس رپورٹ آئی ہے کہ ہندوستان میں خالصتان کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن کینیڈا میں بہت زیادہ پنپ رہا ہے, اور کینیڈا کو آنے والے ٹائم کے اوپر خطرہ ہو سکتا ہے. آج رپورٹ آئی جی, وہ رپورٹ ڈاکٹر صاحب میں نے بھی دیکھی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب آپ نے ذکر کیا یہ خالصتانی ایکسٹریمسٹ کا, اب یہ نام نہیں آپ کینیڈا کی جو نیشنل سیکورٹی رپورٹ میں لے سکتے, وہ تو لیجیٹیمائز کر دیا نا. تو کینیڈا کی نیشنل سیکورٹی کے ادارے اس پرابلم کو فیل کرتے ہیں, ان کے پاس ایویڈنسز موجود ہیں. ایئر انڈیا کی بامبنگ سے بڑا ایویڈنس کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ رائٹ, 9/11 سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی جو ایئر لائن کی ٹیررزم ہے وہ ایئر انڈیا بامبنگ ہے. اور ایئر انڈیا بامبنگ جو ہے پرمار اینڈ کمپنی کے ساتھ جس طرح جڑی ہوئی ہے, کوئی سیکرٹ ہے؟ اس کے باوجود اگر کینیڈا کی نیشنل سیکورٹی ایجنسیز میں اتنی ہمت آتی ہے کہ وہ یہ نام لیتے ہیں, دے کال اسپیڈ اے اسپیڈ, تو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کہتی ہے کہ نہیں آپ نکالیں ان ناموں کو باہر. ٹھیک ہے, تو پھر میں جب ویسٹ پہ اپنا غصہ دکھا رہا ہوں, دفاعی ہے نا ڈاکٹر صاحب. نہیں دیکھیے ان کی جو غلطیاں ہیں وہ تو سامنے ہیں نا. تو پھر یہی اکاموڈیٹ کر رہے ہیں نا ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو, چاہے کینیڈا ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے یورپ ہو. دیکھیے نا, جب جو ایئر انڈیا کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی تھی اس سے سب سے زیادہ افیکٹ کنٹری کون ہوتا ہے نا؟ کینیڈا ہوتا ہے نا. انڈیا تو دوسرے نمبر پہ رہا پھر بھی. جب 84 میں سب سے بڑی دنیا کی ٹیررزم 9/11 سے بہت پہلے ہوتی ہے اور کینیڈا سب سے بڑا افیکٹی کنٹری ہے, تو تب بھی بات سمجھنا ہے, تو پھر شرم کی بات ہے نا. نہیں دیکھیے یہ باتیں تو ٹھیک ہے, لیکن کیا الٹیمیٹلی یہ جو ویسٹ ورلڈ ہے اس وقت, مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی آنکھیں آج بھی نہیں کھلی, سوئے ہوئے ہیں. دے ڈونٹ ریئلائز کہ واٹ از ہیپننگ ان یورپ, دے ڈونٹ ریئلائز واٹ از ہیپننگ ان دیئر اون کنٹری, کس طریقے سے سیل مر رہے ہیں. ہاں جی, آپ انگلینڈ کی ہسٹری دیکھ لیجئے, آپ اپنے ہالینڈ کی ہسٹری دیکھ لیجئے, سویڈن کی ہسٹری دیکھ لیجئے, فرانس کی ہسٹری دیکھ لیجئے, جرمنی میں آنے والے ٹائم پہ کیا ہوگا. یہ جو پرٹیکولر گروپس ہیں جب وہاں پر کچھ چلے جاتے ہیں تو وہ پھر ایک جگہ نہیں رکتے, وہ سب کو کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ ملانے کی. تو پھر ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ویسٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے. ویسٹ کے وہ کنٹریز آلموسٹ آل کنٹریز نہ ہوں, سوائے وہ چیک ریپبلک اس طرح کے جو بڑے ان معاملات کو سمجھتے ہیں, اس کے علاوہ چند فیو کنٹریز ہیں, ان کے علاوہ ہر جگہ ہو رہا ہے اور ہر جگہ سمجھ نہیں آتی. اور مسئلہ یہ کہ ویسٹ کی جو لیفٹ کی بہت بڑی پاپولیشن ہو چکی ہے ڈاکٹر صاحب, وہ لیفٹی % سے زیادہ لوگ ہو چکے ہوئے ہیں, خاص کر کے یورپ میں. سر امریکہ میں بھی, امریکہ میں یہ جو الیکشن ہو رہا ہے مثال کے, امریکہ کا بڑا ہولڈ ہے. اگر رائٹ کہیں پر سچے معنوں میں ایگزسٹ کرتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں تو امریکہ ہے.
इसके बावजूद लेफ्ट के जो लोग हैं वो राइट के लोगों से ज्यादा नंबर क्रॉस कर चुके हुए हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब अब ये अक्ल जो है ना सारी वो पूरी की पूरी लॉस्ट हो चुकी है, माइंड लॉस्ट। मुझे ये राइट लेफ्ट का मसला नहीं है, मसला आपकी कंट्रीज की सिक्योरिटी का है। हम चाहते हैं अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, पूरी दुनिया से आके जो बसने वाले लोग हैं वो अमन से रहें। जैसा कि 9/11 का वाक़या होता है, कोई वैगन लेके चढ़ दौड़ता है, चाहे वो डैनफोर्थ हो या टोरंटो में, चाहे यूरोप का ब्रिज हो, वाक़या तो एक होता है। उससे जो सबसे ज्यादा जो है वो बेचारी मुस्लिम कम्युनिटी ही इफेक्ट होती है ना। वो रेडार पे आते हैं, पॉलिटिशियंस कहते रहते हैं पुलिस की कम्युनिटी का कोई कसूर वाकई नहीं होता, लेकिन आम जो जनता है उनके ज़हन में बात बैठ जाती है। आम जनता के लेफ्ट के लोग भी कहते हैं ये प्यारे लोग हैं, हम इकट्ठे भी बैठेंगे, चाय पिएंगे, कोई नहीं है, और वो ठीक करते हैं, मैं ये नहीं कहता वो गलत करते हैं। लेकिन फिर वो जो एंटी उनके लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जिनको राइट विंग के कहा जाता है, वो उनमें जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो भी फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। जो अपन ये जो फिर इस्लाम में खतरनाक लोग हैं ये कुछ ज्यादा करते हैं, क्योंकि इनके पास ट्रेनिंग ज्यादा है, इस काम की विल भी ज्यादा है। मुआशरे बिगड़ रहे हैं, मुआशरे फिर क्या होगा कि राइट विंग की आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। आ ही रही हैं, हम देख रहे हैं कई कंट्रीज में, हमने देखा नेचुरल है कि अल्टीमेटली क्योंकि उनको ये डर हो जाता है कि हमारी अपनी लोग खत्म हो जाएंगे। और देखिए खत्म तो अल्टीमेटली रहे हैं वो, लेकिन अगर आज हम पोलैंड, यूगोस्लाविया ना, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, इन 2-4 कंट्रियों को छोड़ के यूरोप में अगर देखें तो यूरोपियन यूनियन ने कह दिया कि हम आपके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे अगर आपने ये काम ना किया, आपने अपनी जो है पॉलिसी ना चेंज की। तो वो ये उनको कह रहे हैं कि भाई जैसे हम फ्यूचर में इनके गुलाम बनने वाले हैं वैसे आप भी बनो। डॉक्टर साहब बात यह है कि मैं यहाँ पे एक और नुक्ता वापस लाऊंगा, जो आपने बात छेड़ी थी कि क्या मुस्लिम लीडरशिप क्यों नहीं रोकती। मेरा जो डॉक्टर साहब एनालिसिस है, जो 9/11 का वाक़या हुआ वो एक टिपिंग पॉइंट था, एक बहुत बड़े जिसे कहते हैं ना हिस्ट्री के टर्निंग पॉइंट के तौर पर, कि भाई अब ये एक्सट्रीमिज्म बहुत हाईएस्ट लेवल पे जाएगी। आप उसके बाद देखें 9/11 के बाद कितने बड़े बड़े खौफनाक वाक़यात होते हैं। लाख से ज्यादा सीरिया में सिविल वॉर में लोग मारे जाते हैं, वो सब उससे जुड़े हुए हैं। वही तालिबान, फिर वही ग्रो करके अलकायदा, और फिर वही से आईसिस निकली, और वहां पे आप इराक देख लीजिए। अच्छा, वेस्ट ने भी गलत तरीके से वहां पे काम किया, और उनकी तो आपस में वो पॉलिटिकल रिफ्ट होती है ग्रुप्स की, शिया सुन्नी फसाद भी है, और ज्यादा पावर का ये बड़ा खेल है। आप ये देखिए फिर कई इंसिडेंसेस हुए भारत में, वो 26/11 का जो वाकया जो आपने कोर्ट में किया वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। बदकिस्मती से जो टेररिज्म की जो एक एपी सेंटर बना वो अफगानिस्तान पाकिस्तान बना। 9/11 के जो बड़े बड़े लोग थे उन सब की ट्रेनिंग अफगानिस्तान में होती है, तो अफगानिस्तान में भी क्या वो पाकिस्तान के रोग एलिमेंट, जनरल मुशर्रफ ने खुद माना ये कि हमारे भी रोग एलिमेंट्स हो सकते हैं इन्वॉल्व उनको ट्रेन करने में। खालिद शेख तो पाकिस्तानी था, राइट, ठीक है, वो अरब दुनिया में ट्रेंड हुआ, अमेरिका में ट्रेंड हुआ, अफगानिस्तान में ट्रेंड हुआ, वो उनका हेड था। बाकी जो थे जो टेररिस्ट थे वो ज्यादातर सऊदी अरब के थे, लेकिन वो सऊदी अरब में उनकी ट्रेनिंग तो नहीं होती। उस जमाने में ठीक है सऊदी अरब एक्सट्रीमिस्टों को पैसे दे रहा था, मगर सऊदी अरब क्या दे रहा था, वो अमेरिका भी तो दे रहा था ना, और अमेरिका के कहने पर